علم، دوسری بات اس کے لیے تمہارے پاس علم میں، تمہاری عقل میں، تمہاری دلیل میں کہیں کوئی بنیاد ہو۔ اس کائنات میں توحید تو سمجھیے کہ چپے چپے پر لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہی کنٹرول ہے، یہ پوری کائنات کا کسی ایک ہی مرکز سے کنٹرول ہو رہا ہے، کسی ایک ہی ذہن کی ساری اسکیم ہے جس پر کہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہاں کسی سنویت کا، کسی تثلیث کا، کسی شرک کا کوئی امکان نظر آتا ہی نہیں۔ عقل جو ہے ماننے پر مجبور ہے توحید کو۔ فرق صرف یہ ہے آج ہوتے ہوتے انسان توحید خالص کی طرف جا رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ فرق صرف کیا ہے، وہ توحید اللہ کے ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ توحید پہلے مادے کو بنا دیا گیا۔ خدا مادہ ہی ہے اصل میں، شے انڈسٹرکٹیبل ہے، یہ ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، یہ ایور لاسٹنگ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ کہ مادے کی تحلیل ہو گئی انرجیز میں، پہلے کا 4 بیسک فورسز ہیں اس کائنات کے اندر۔ اب یہ گویا کہ پولیتھیزم سمجھ لیجئے، پولیتھیزم آف دی ایسینشل فورسز، بیسک فورسز، انرجیز۔ اس کے بعد آیا نہیں 3 ہیں، 3 کے بعد 2.5 ہیں، 2.5 کے بعد 2 ہیں، ہوتے ہوتے اب 1 پر آ جائے گا، بس ایک ہی انرجی ہے کہ اسے وہ انرجی کہیں گے۔ اس انرجی کے لیے پھر وہ اوصاف نہیں ہوں گے، وہ اس کے نام نہیں ہوں گے، وہ اس کی صفات نہیں ہوں گی، جو کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ لیکن یہ توحید تک تو پہنچ گئے نا، ایک تک تو پہنچ گئے۔ ہوتے ہوتے یہ ساری جو کثرت تھی وہ تحلیل ہو کر اور ایک توحید کے اندر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کائنات اس توحید کی طرف جو ہے کشا کشا بڑھ رہی ہے، ذہن انسانی بھی اس توحید کی طرف جو ہے وہ گویا کہ بڑھنے پر مجبور ہے۔ تو ما لم ينزل بہ سلطانہ نمبر 1، اور ما لیس لکم بہ من علم، تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی اور کے شریک ہونے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور یقیناً ظالموں کے لیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا جو ہے وہ جائے پناہ ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے 152، یہ ذرا طویل بھی ہے اور یہ یوں سمجھیے کہ اس پوری بحث کا لب لباب ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ پر پوری توجہ سے غور کیجیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم جو وساوس میں مبتلا ہو رہے ہو، دیکھو تم پہلے تو یہ الزام ہمیں نہیں دے سکتے کہ ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مدد بھیجیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جو ہے وہ فتح ہوگی، تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا تھا، تمہیں فوری فتح نصیب ہو گئی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ جب باقاعدہ جو جنگ شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو علم بردار تھا، جو کہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا کفار کا، وہ میدان میں آیا ہے، اور یہ اصل میں گھرانہ کہلاتا ہے بنو عبد الدار۔ یہ قریش کا علم بردار تھا، بنو عبد الدار، جھنڈا ان کے پاس رہتا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی جھنڈا انہی کے کسی فرد کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جھنڈا جلدی گر گیا تھا۔ تو ابو سفیان جو اب کمانڈر بن کے آئے تھے اس وقت لشکر کفار کے، انہوں نے ذرا ان کے غیرت کو للکارنے کے لیے کہا، دیکھو بھائی، اس جھنڈے کا اگر تم نے وہی معاملہ کرنا ہے جو تمہارے ایک آدمی نے کیا تھا غزوہ بدر میں، تو بہتر ہے ابھی تم معذرت کر لو، ہم کسی اور کو جھنڈا پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو ان کا سردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، انہوں نے نہیں، ہم اس جھنڈے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر کے دکھا دیں گے تمہیں، جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے اسی تانے کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے میدان جنگ میں وہ آیا۔ جیسے غزوہ بدر میں سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ میدان میں اترا تھا۔ کیوں اترا تھا؟ کہ ایک رات پہلے ابو جہل نے اسے تانا دے دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے عتبہ، تم جو آ کر صلح کی بات کر رہے ہو کہ ہم تو آئے تھے یہاں بدر میں اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے، قافلہ تو ہمارا نکل کے پہنچ چکا اور ہمیں پیغام مل چکا ابو سفیان کا کہ قافلہ لے کر میں نکل آیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے کہ جو ہے خونریزی کی جائے۔ لیکن ابو جہل ڈٹا ہوا تھا، تو اس نے تانا دیا، ہاں عتبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اب سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر تمہارے اوپر بزدلی طاری ہو گئی، اس لیے کہ حذیفہ ابن عتبہ جو ہے وہ تو وہاں پر ساتھ تھے، سامنے موجود تھے، حضور کے ساتھ ہی تھے، صحابی تھے، اس لیے یہ خیال ہوا۔ تو اس کو انہوں نے کہا اچھا تو کل پتہ چل جائے گا کہ کون بزدل ہے کون نہیں ہے۔ یہ تانا اسے کھا گیا۔ تو اگلے روز پہلی مرتبہ میدان جنگ میں سب سے پہلے وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنے بھائی کو لے کر، شیبہ اپنا بھائی اور بیٹا ولید ابن عتبہ، اور تینوں جو ہے واصل جہنم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اسی طرح یہ جو تھا طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری،
اس نے بھی جب یہ تانا جو ہے سنا تھا اس لیے سب سے پہلے میدان میں آیا، اور وہ اتنا ہٹا کٹا لہیم اور شہیم اور بہت ہی تناور قسم کا انسان تھا کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر، تو پھر یہ کہ اکثر کچھ صحابہ جو ہیں ادھر ادھر کچھ اور دیکھنے لگے کہ کون مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، حضور کے سانڈو بھی ہیں، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں ہم زلف۔ حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں ہے، تو حضرت اسما جو ہیں وہ حضرت زبیر کے نکاح میں ہیں، دونوں بہنیں ہیں، ابو بکر کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ انہوں نے جست لگائی ہے، آؤ دیکھا نہ تھاؤ، ایک چھلانگ لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر جا کر پہنچ گئے، اور وہاں ایک ہاتھ سے ایک بازو میں گردن اس کی لے کر اور نیچے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر کر اس کو ذبح کر دیا، جیسے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کہلاتا تھا کبش القتیبہ، کہ یہ تو لشکر کا میڈا ہے، میڈا، وہ میڈا اس طرح ذبح ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یکے بعد دیگرے 9 افراد بنو عبد الدار کے جو ہے وہ میدان میں آئے، جھنڈا اٹھایا اور وہ مارا گیا، پھر جھنڈا اٹھایا مارا گیا، جھنڈا اٹھایا مارا گیا، پورا کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی وہ بات تو پوری کر کے دکھا دی کہ ہم سب کے سب اپنے اس جھنڈے کے اوپر جان نچھاور کر دیں گے، لیکن اس سے بڑا خوف طاری ہو گیا مسلمانوں پر کہ ہمارا یہ جو کبش تھا وہ بھی گیا، اس کے ساتھ 8 اور چلے گئے، جھنڈا اب سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے، لہذا ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ کا اللہ تعالیٰ یہاں نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کا قلا قبا کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ یہ تحسون جو ہے اس کی میں نے آج تحقیق کی، عام طور پر تو یہ ہے کہ جو عربی کے جو مصادر آتے ہیں ثلاثی مجرد میں جو آتے ہیں، اگر اسی سے پھر باب افعال میں آتا تو سلب ماخذ ہوتا ہے، سلب ماخذ، فلس پیسہ روپیہ، افلاس پیسہ نہ ہونا، مفلسی کے معنی آدمی جو ہے درہم و دینار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سلب ماخذ جو ہے باب افعال کا ایک خاصہ ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے اس کے برعکس ہے، اس میں سلب ماخذ ہے ثلاثی مجرد میں، اور مثبت چیز ہے ثلاثی مزید فی میں سے باب افعال میں۔ احسا یحس، اس کے معنی ہے کسی کی قوت کا لوہا مان لینا، محسوس کر لینا پوری طریقے سے کہ میرے مقابلے میں جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور میرے کیے کچھ نہیں بن نہیں پڑ رہا میرے کچھ کیے، یہ کیفیت ہوگی تو احسا کا لفظ آئے گا، یہ باب افعال سے آئے گا۔ اذ احسا عیسیٰ منہم الکفر، سورہ آل عمران ہی میں وہ آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے کفر کو شدت سے محسوس کیا اور معلوم ہوا ان کی طاقت بہت مضبوط ہے، ان کے علماء جو ہے، ان کا جو بھی مرکزی نظام ہے، ان کا جو چیف ربائی ہے، چیف پریسٹ ہے، اس کا اقتدار پورے طور پر محیط ہے پورے تمام قوم کو، تب انہوں نے ندا لگائی تھی من انصاری اللہ، تو حوارین نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ۔ تو احسا یحسو کے معنی ہے کسی دوسرے کی قوت کا لوہا مان لینا، پوری طرح محسوس کر لینا، اسی سے احساس کا لفظ بنانا، اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا ہے، میرا یہ احساس ہے، یعنی پوری گہرائی میں اتر کر آپ کو احساس ہو جائے کسی مسئلے کی اہمیت کا، شدت کا۔ لیکن حسا یا حسو باب یہ جو آ رہا ہے ثلاثی مجرد میں، اس کے معنی ہے کسی کے حس کو ختم کر دینا، کسی کو سن کر دینا، کسی کو شل کر دینا، جیسے کہتے بازو شل ہو گئے اور فلاں میرے اعصاب سن ہو گئے، اس طرح کی کیفیت۔ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی کا قلع قمع کر دینا۔ استحسونہم باذنہ، جبکہ تم نے اپنے دشمن کو گویا کہ بالکل شل کر دیا تھا، تمہارا دشمن جو ہے وہ ششدر اور حیران ہو کر رہ گیا تھا جبکہ تم ان کا قلع قمع کر رہے تھے، یا جسے ہم اپنی محاورے میں کہیں گے جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ 9 ان کے آدمی جو ہیں وہ ایک جھنڈے کے اوپر مارے گئے ہیں یکے بعد دیگرے۔ تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ جب کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ 3 الفاظ بڑے اہم ہیں اور ان کی عام طور پر جو تعبیر ہوتی ہے، عام طور پر تقریباً تمام تفاسیر میں آپ دیکھیں گے، میری رائے چونکہ کچھ اس سے مختلف ہے اس لیے میں ذرا وضاحت سے بیان کروں گا۔ پہلے لفظ سمجھ لیجئے، فشل کہتے ہیں کسی چیز کے ڈھیلے پڑ جانے کو، چنانچہ یہ لفظ اگرچہ
مناسب محسوس نہیں ہوتا، لیکن نامردی کو کہتے ہیں، عذر ڈھیلا ہو، ظاہر بات ہے نامردی ہوگی، تو نامردی ترجمہ